امام کا، 12 امام ہوں گے میری امت میں، کیا معنی ہے؟ وجعلنا للمتقین اماما، کیا معنی ہے؟ ومن ذریتی قال لا ینال احد الظالمین، کیا معنی ہے؟ امامت میں، نبوت میں، عصمت میں کیا فرق ہے؟ تو یہ نہیں آتا تو خام خواہ اتنا پر باتیں کرتے ہو، عاقبت خراب ہو جائے گی۔ حضرت مولانا نذیر حسین دہلوی جو اہل حدیث کے بڑے علماء میں سے تھے، چوٹی کے علماء میں سے، جو بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں نا، بڑی صلاح اللہ مصری، مولانا محمد حسین بٹالوی، اسی طرح مولانا نذیر حسین دہلوی، تو یہ بڑے لوگ تھے۔ اسماعیل غزنوی، شیخ داؤد غزنوی، عبد الغفار سلفی، عبد الستر رحمت اللہ، یہ بڑے لوگ تھے علماء اہل حدیث۔ انہوں نے لکھا ہے کہ آج کل ہمارے زمانے میں کچھ نوجوان ایسے پیدا ہوئے ہیں، نام حدیث کا لیتے ہیں لیکن گمراہ ہیں۔ یہ حدیث کا معنی ہی نہیں جانتے۔ ایک آدمی ان کی مسجد میں پڑھتا بھی تھا اور نماز بھی لازماً حضرت نذیر حسین رحمت اللہ علیہ کے پیچھے پڑھتا تھا۔ ایک دن آیا تو آپ نے کہا بھائی آج کل کون سی کتاب؟ نے کہا جی امام ابو حنیفہ کے خلاف میں لکھ رہا ہوں۔ امام ابو حنیفہ تو کچھ بھی نہیں تھے، ان کو 17 حدیثیں آتی تھی، مجھے تو ان سے بھی زیادہ حدیثیں یاد ہے۔ آپ نے کہا توبہ کرو، استغفار کرو، وہ چلا گیا۔ تو حضرت شیخ نے فرمایا اپنے طالبوں کو معلوم ہوتا ہے یہ بندہ گمراہ ہو کے دین سے ہٹ جائے گا اور کفر کی موت پہ مرے گا۔ نے کہا کیوں؟ نے کہا امام ابو حنیفہ پہ اعتراض کرنے والے بندے کو اللہ ایمان پہ موت دیں گے۔ چند دنوں کے بعد وہ قادیانی ہو کے مرے۔ من آذانی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے اولیاء سے دشمنی رکھے، اللہ فرماتے میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ یاد رکھو جمیع ائمہ جو ہے فقہا، چاروں امام جو ہیں وہ متبع ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے۔ تمہیں تو حدیث اور سنت کے فرق کا بھی پتہ نہیں ہے تو باتیں کرتے امام شافعی پر۔ اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ دعا جو ہے سیدھی اللہ سے مانگو، ویسے بعض علماء اجازت دیتے ہیں وسیلے کی، کیونکہ ان کے نزدیک انبیاء زندہ ہیں، وہ کہتے ہیں جب زندہ ہے تو زندہ سے وسیلہ پکڑنا جائز ہے، لیکن جمہور یہی کہتے ہیں کہ یہ زندگی جو ہے عالم دنیا کی نہیں ہے، لہذا اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ ادعونی، مجھ سے براہ راست مانگو۔ مغرب کی نماز کی جو بعد والی سنت ہے وہ پہلے نہیں پڑھ سکتے۔ حنابلہ کے نزدیک جمعہ کی ادائیگی دیوار آفتاب سے پہلے حنابلہ سے جا کے پوچھیں۔ یہاں تو حنبلی موجود ہے، علماء بھی موجود ہے، مفتی بھی موجود ہے، دارالافتاء بھی موجود، ان سے جا کے پوچھو، تمہیں مسئلہ بھی سمجھائیں گے اور انشاءاللہ آئندہ تم پوچھو گے بھی نہیں، اچھی طرح تمہیں سمجھا دیں گے۔ احرام باندھا ہوا ہو، احترام ہو جائے، کوئی بات نہیں، غسل کرے، نہا لے، کپڑا دھو لے اور اپنا عمرہ کر، یہ تو اس کے ہاتھ میں تھوڑا ہے، وہ تو سو گیا، نیند آ گئی، احترام ہو گیا، کیا کرے غریب؟ بالکل ان احناف کے نزدیک بستیوں میں جمعہ نہیں ہے۔ ہاں پتہ نہیں اس بیچارے کو کوئی بیماری لگ گئی ہے، اللہ خیر کرے، دعا کر اللہ جائے۔ اچھا قرآن کیا کہتا ہے؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، نماز کے لیے آؤ اور بیچنا چھوڑ دو، دکانیں ہوں گی تو بیچا جائے گا، دیہات میں جب دکان ہی نہ ہو تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ اس لیے امام صاحب کہتے ہیں جہاں مارکیٹ ہو، جہاں دکانیں ہوں، بے شرا ہو، آباد ہو، وہاں جمعہ ہو۔ یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے۔ رفع یدین کرنا جو ہے بعض ائمہ کے نزدیک سنت ہے، احناف کے نزدیک سنت ہے۔
نہیں ہے، اس لیے کہ ترک رفع یدین بھی ثابت ہے کہ حضور نے منع کیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا محدثین نے دونوں بات باندھے ہیں، رفع یدین کرنے کا بھی نہ کرنے کا۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے حنابلہ کے نزدیک وضو دوبارہ کرے، احناف کے نزدیک پوری کر دے۔ وہ کہتے ہیں وضو سے مراد لغوی وضو ہے، وضو سے مراد شرعی اور اصطلاحی وضو نہیں ہے، لیکن حنابلہ فرماتے ہیں کہ نہیں، پورا وضو کرے۔ ان فیہ دسامۃ، اس کے اندر ایک خاص چکناہٹ ہوتی ہے جو دور نہیں ہوتی۔ میرے خالہ جان بھائی کے دونوں گردے خراب ہو گئے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ عمرہ کرنے سے حج ضروری نہیں ہوتا، یہی تو مشکل ہے لوگوں کے گلے میں پڑی ہوئی ہے۔ حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہوتا ہے، پھر 100 عمرے کرتے رہو، ضروری تو نہیں کہ حج کرو۔ وہ تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے زندگی میں حج نہیں کیا، اشور حج میں مکہ پہنچ کے عمرہ کر لیا، تو اب بعض فقہا فرماتے ہیں کہ اس نے گویا اپنے ذمے استطاعت حج ثابت کر دی، یعنی آدھا حج کر۔ ریاض آیا کام سے 15 دن بعد مسجد جنانہ سے عمرہ کیا تو جرمانہ ہو گیا، دم پڑ گئی۔ آپ نے آتے ہوئے عمرہ کرنا تھا نا۔ ہاں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کام کی نوکری کی کوئی ڈپٹی کی نیت سے آیا تھا تو پھر اس پہ جرمانہ نہیں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ بڑے سخت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اگر اپنی مرضی پر ہے تو پھر میقات بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اگر میری مرضی ہے کہ میں کام کے لیے جا رہا ہوں نہیں بات یا میں بات، تو جو میقات مقرر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ کیا حضور پاک بھی کبھی میقات سے بغیر احرام کے آئے ہیں؟ وہ تو صرف فتح مکہ کے موقع پہ آئے ہیں جب احرام نہیں باندھا، اور وہ بھی حضور نے فرما دیا کہ اللہ نے مجھے اجازت دی ہے کہ احرام نہ باندھو۔ بہرحال دعا کرو اور